السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی رہنمائی، اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے، اور ہم سب کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ رہنمائی، اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک عظیم صورت جو سورۃ التکویر کے نام سے ہے، جس کی ابتدا الحمدللہ ہم لوگ کر چکے تھے، اور پہلی آیت کی تفسیر بھی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے مکمل کی تھی، اور وہ درس الحمدللہ آج یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی ہو گیا ہے۔ اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو انشاءاللہ سن سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی قیامت کے احوال کا، پہلی صورتوں میں مختصراً ذکر تھا قیامت کے احوال کے تعلق سے، یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس صورت کے اندر تفصیلاً ذکر کیا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ اور سورج لپیٹ لیا جائے گا، اس کا کیا معنی ہے ہم لوگ پچھلے درس میں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ یعنی اس کی روشنی جو ہے، سورج کو اللہ سبحانہ تعالیٰ لپیٹ کر پھینک دے گا اور اس کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ۔ ہاں، یہاں پہ ایک آپ کُوِّرت کا معنی چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کُوِّرت، مطلب یہ تکویر باب تفعیل سے ہے، کور یکور تکویرا، اسی سے ہے کُوِّرت، لپیٹ دی گئی، کُوِّرت لپیٹ دی گئی، واحد مؤنث ہے، واحد مؤنث غائب ہے، اور فعل ماضی مجہول ہے باب تفعیل سے، ٹھیک ہے۔ کور یکور تکویرا مطلب لپیٹنا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ایک چیز آپ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقریباً 13 آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی اسلوب کے ساتھ وَإِذَا کے ساتھ، بیچ میں ایک بے آئیے کو چھوڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ جو ہے اس صورت کی ابتدا میں جو ہے یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ اصل میں یہاں پہ جو اذا بیان کیا گیا ہے، تو عربی گرامر کو اگر ہم دیکھنا چاہیں، عربی گرامر کو، تو اصل میں جو اذا ہے اس کو کہا جاتا ہے ظرفیہ یا شرطیہ وغیرہ کہا جاتا ہے، اور یہ صرف فعل پر داخل ہوتا ہے۔ کس پہ؟ فعل پہ داخل ہوتا ہے، یعنی فعل پہ، اسم پہ، ناؤن پہ داخل نہیں ہوتا، ورب پہ داخل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اذا الشمس، الشمس تو اسم ہے، تو اسم ناؤن پہ کیسے داخل ہوا؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پہ اصل میں ایک فعل چھپا ہوا ہے، یہاں پہ اصل میں کیا ہے؟ فعل چھپا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے اذا کے بعد اہل علم کہتے ہیں کہ ہم ایک فعل محذوف مانیں گے، یعنی وہ چھپا ہوا ہے جو ہمیں دکھ رہی نہیں رہا، اذا کورت الشمس، اذا کورت الشمس، اسی لیے جو ہے اذا کو یہاں پہ داخل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو جواب ہے، جواب آئے گا آگے، اذا کیونکہ جب شرطیہ جب ہوتا ہے تو اس کا جواب شرط بھی ہوتا ہے، تو جواب شرط آگے آئے گا علمت نفس ما احضرت، تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب، وہ مطلب اور، اذا مطلب جب، النجوم یہ نجمن کی جمع ہے، ستارے، اسٹار، اور انکدرت، ٹھیک ہے۔ انکدرت مطلب ہوتا ہے وہ بکھر گئی، وہ بکھر گئی، واحد مؤنث ہے، واحد مؤنث غائب ہے، یہ بھی فعل ماضی معروف باب افتعال سے، انکدر ینکدر انکدارا، مطلب ہے بکھر جانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، یہ کہ
محمد جناگڑی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور بعض اہل علم نے اس کا یہ بھی جو ہے ترجمہ کیا ہے کہ اور جب ستارے بکھر جائیں گے، اور جب ستارے کیا ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی جو ہے ترجمہ کیا ہے، بعض نے یہ بھی اور جب ستارے جڑ جائیں گے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے یعنی گر جائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ یہاں پہ بیان فرماتے ہیں اسی آیت کے تعلق سے کہ اس کا دوسرا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے کہ جڑ کر گر جائیں گے، جڑ کر گر جائیں گے، یعنی آسمان کا ان پر وجود ہی نہیں رہے گا، آسمان کا ان پر وجود ہی نہیں رہے گا۔ اب یہ جو پہلی دو آیتیں ہیں اذا الشمس و اذا النجوم، سورج کا تعلق بھی آسمان سے ہے اور ستاروں کا تعلق بھی آسمان سے ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کی ان عظیم دو مخلوقات کا ذکر کیا جو ایک سورج کی شکل میں ہے، جو بہت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ستارے ہیں، اور ستارے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق میں ایک عظیم مخلوق ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، لیکن قیامت کی جو شدت، قیامت کی جو ہولناکی ہوگی وہ اتنی زبردست ہوگی کہ یہ چیزیں بھی، ان چیزوں پر بھی جو ہے اس کا اثر پڑے گا، اور سورج بھی جو ہے بے نور ہو جائے گا، اسے لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا، اور ستارے بھی جھڑ کر گر جائیں گے۔ یہ قیامت کی ہولناکی اور قیامت کی شدت ہے۔ جب اتنی عظیم مخلوقات کا یہ حال ہوگا، اتنی عظیم مخلوقات کا یہ حال ہوگا، تو پھر انسان کا کیا حال ہوگا؟ پھر انسان کا کیا حال ہوگا؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذَا، اور جب، الجبال مطلب پہاڑ، جبل ان کی جمع ہے، جبل ان کی جمع ہے، جبال مطلب پہاڑ۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ سُيِّرَتْ چلا دیے جائیں گے، سُيِّرَتْ چلا دی گئی، معنی اس کا معنی چلا دی گئی، واحد مؤنث غائب ہے یہ بھی، اور یہ بھی فعل ماضی مجہول ہے، کہ فعل ماضی مجہول کی علامت کیا ہے کہ فا کلمہ پر ضمہ ہونا، پیش ہونا، فعیل ضرب، اسی سے پھر جو ہے واحد مؤنث فعیل ضربت سیرت، ٹھیک ہے، تو فعل ماضی مجہول کا حصے کا ہے، اور یہ بھی جو ہے تفعیل سے، سیرا یسیر تسیرا، مطلب چلا دینا، ٹھیک، چلانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، چلائے جائیں گے سے مراد کیا ہے؟ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں یعنی انہیں زمین سے اکھیڑ کر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں زمین سے اکھیڑ کر کیا کرے گا؟ ہواؤں میں چلا دے گا، اور یہ دنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے۔ یعنی یہ عظیم مخلوق جو زمین پر موجود ہے پہاڑوں کی شکلوں میں، جب آسمان پر اس کا اثر پڑے گا، کہ سورج پر اس کا اثر پڑا، جو ہے ستاروں پر پڑا، آسمان بھی پھٹ جائے گا، جیسا کہ ہم آگے پڑھیں گے سورۃ الانفطار میں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کی جو مخلوقات ہیں ان مخلوقات کا ذکر کیا کہ قیامت کی ہولناکی اور شدت کا جو زمین کی عظیم مخلوقات ہیں اس پر کیا اثر پڑے گا، تو زمین کی مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق پہاڑ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کے لیے میخیں بنایا، زمین اس کی وجہ سے نصب کی گئی، اور زمین ہلتی جلتی نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے ان پہاڑوں کو زمین کے لیے مضبوط میخیں بنایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی انہیں زمین سے اکھیڑ کر ہواؤں میں چلا دیا جائے گا، اور وہ دنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے۔ اور اس پہاڑوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور بھی کئی مواقع پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے، جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ سورۃ الطٰہٰ پڑھیں گے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اسی طریقے سے آپ سورۃ القارعہ پڑھیں گے تو سورۃ القارعہ کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے تعلق سے جو ہے بات بیان کی ہے۔ تو یہ پہاڑ جو اتنی عظیم مخلوق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جو زمین پر ایک قدر مضبوطی سے گاڑے ہوئے ہیں، لیکن
اس کے باوجود بھی ان کی یہ حالت ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ القارعہ کے اندر کیا فرمایا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تو یہ جو ہے قیامت کی شدت اور ہولناکی ہوگی، جو اتنی شدید ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم مخلوقات پر بھی اس کا اثر ہوگا. اور جو دوسری آیات میں نے آپ کو پہاڑوں کے تعلق سے بتائی، آپ لوگ اس کو دیکھیے گا، ہم لوگ تفصیل میں جائیں گے تو وقت ہو جائے گا کافی. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا، اور جب، عشار اصل میں کہتے ہیں ایسی اونٹنی کو جو 10 ماہ کی گابن ہو، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی، اس کو کہا جاتا ہے عشار، اس کو کہا جاتا ہے عشار. اور تو اس کا واحد جو آتا ہے، اس کا واحد آتا ہے اشراء. اور عشار مطلب اونٹنیاں. کون سی اونٹنیاں؟ وہ اونٹنیاں جو 10 ماہ کی گابن ہوں، 10 ماہ کی حاملہ ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ، اور جب اونٹنیاں عطلت مطلب جو ہے چھوڑ دیا جانا، بیکار چھوڑ دیا جانا. ٹھیک ہے. عطل يعطل تعطیلا، عطل يعطل تعطیلا، باب تفعیل سے یہ بھی مطلب بیکار چھوڑ دیا جانا. یہ واحد مؤنث غائب ہے، یہ بھی فعل ماضی مجہول ہے. جو فا کلمہ ہے اس پہ یعنی عین، اس پہ جو ہے کیا ہے؟ ضمہ ہے، پیش ہے. عطلت بیکار چھوڑ دی گئی، یہ بھی واحد مؤنث غائب ہے اور فعل ماضی مجہول باب تفعیل سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی. اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حاملہ اونٹنیوں کا کیوں ذکر کیا؟ یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ قرآن نے جو قرآن جس زمانے میں نازل ہوا اس کے اعتبار سے قرآن کے اندر اس طرح کی مثالیں، قرآن کے اندر اس کی ایسی باتیں بیان کی گئی تاکہ لوگ جو ہے اس کو سمجھ سکیں اور لوگوں کو وہ بات جو ہے بات صحیح طریقے سمجھ میں آئے. تو اصل میں جو عربوں کے یہاں اونٹ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، عربوں کے یہاں اونٹ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، اور خاص کر کے وہ اونٹنی جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، یہ ان کے یہاں بہت قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے، بہت قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی. مطلب کیا ہے چھوڑ دی جائیں گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کا حمل 10 مہینوں کا ہو جاتا ہے، جب ان کا حمل 10 مہینوں کا ہو جاتا ہے تو عربوں کے یہاں اس اونٹنی کی بہت قیمت ہوتی ہے، بہت قیمت ہوتی ہے اور بہت ہی نفیس اور عمدہ سمجھی جاتی ہیں. لیکن جب قیامت برپا ہوگی، قیامت قائم ہوگی، تو ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ اگر کسی کے پاس اس قسم کی قیمتی اونٹنیاں 10 ماہ کی گابن اور حاملہ اونٹنیاں بھی ہوں گی تو ان کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، ان کو بھی بھول جائے گا. ان قیمتی سے قیمتی عزیز چیز کو بھی انسان بھول جائے گا. وہ اتنا جو ہے خطرناک دن ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ چیز بیان کی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. وحوش جنگلی جانور، وحوش جنگلی جانوروں کو کہتے ہیں، اور اس کی واحد آتی ہے وحشیون، واحد آتی ہے وحشیون. وحوش جنگلی جانور، یہ جمع، اس کی واحد آتی ہے وحشیون. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حشرت، ٹھیک ہے. حشر یحشر باب نصر ینصر سے، اسی سے یہ واحد مؤنث غائب ہے. حشرت فعل ماضی مجہول. حشرت مطلب اکٹھا کی گئی. حشر یحشر اکٹھا کرنا، جمع کرنا. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں دوسرے بہت سارے مواقع پر فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مضمون کی جو ہے بہت آیتیں بیان کی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحوش جنگلی جانور حشرت اکٹھے کیے جائیں گے. جب جنگلی جانور، وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی انہیں بھی قیامت والے دن جمع کیا جائے گا. اور
جانور جو ہیں ان کی بھی آپس میں دشمنی ہوتی ہے، ان کی آپس میں دشمنی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے لڑنا یہ کرنا، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا، قیامت کی سختی اور ہولناکی کو دیکھیں گے تو جانور بھی جو ہے اپنی دشمنی کو بھول جائیں گے، جانور بھی اپنی دشمنی کو بھول جائیں گے اور اکٹھا ہو جائیں گے سارے جانور۔ یہ اتنا خوفناک دن ہوگا، یہ اتنا خوفناک دن ہوگا۔ جیسے آپ نے جو ہے دیکھا ہوگا کہ بعض ممالک کے اندر یا بعض جگہ جب طوفان وغیرہ، سیلاب یا کوئی عذاب آتا ہے تو سارے جانور اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی دشمنی ان کی ختم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان جانوروں کو بھی کیا کرے گا، قیامت کے دن اکٹھا اور جمع کرے گا، قیامت کے دن اکٹھا اور جمع کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وَإِذَا اور جب، بحار بحرن کی جمع ہے، مطلب سمندر، ٹھیک ہے، اور اس کا واحد ہے بحرن، اور سجرت مطلب بڑکائی گئی، یہ باب تفعیل سے ہے، سجر یسجر تسجیرا، یہاں پہ سجرت واحد مؤنث غائب ہے، فعل ماضی مجہول، سجرت فا کلمہ پہ ضمہ، باب تفعیل سے سجر یسجر تسجیرا مطلب ہوتا ہے بڑکایا جانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بڑکائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک عظیم معجزہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک عظیم کرشمہ ہوگا کہ آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، لیکن یہ زمین، جس زمین کے اندر 3 حصہ پانی اور سمندر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ان سمندروں میں بھی آگ لگ جائے گی۔ اللہ اکبر، اتنا عظیم اور اتنا خطرناک یہ دن ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اذا البحار سجرت، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، یعنی ان میں اللہ کے حکم سے آگ بھڑک اٹھے گی۔ کوئی آج سمندر کے اندر آگ لگانا چاہے لگا سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ لیکن انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے دن ان سمندروں میں کیا کر دی جائے گی، آگ لگا دی جائے گی، اور سمندر بھی بڑکائے جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا اور جب، نفوس نفسن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، مطلب جان وغیرہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، جان، نفس، لوگ۔ زُوِّجَتْ مطلب یہ ہے کہ اس کا جوڑ ملا دیا گیا، یعنی اس کا جوڑ ملا دیا گیا، جیسے کیا کہتے ہیں، یہ جو اصل میں یہ لفظ بھی ہے، یہ بھی باب تفعیل سے، زوج یزوج تزویجن، جوڑوں کو ملایا جانا، اسی سے زوج ہے، اسی سے کیا زوج اور زوجہ ہے، یعنی بیوی اور بیوی، کیونکہ دونوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، دونوں آپس میں ملتے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ باب تفعیل سے مطلب ہوتا ہے ملا دیا جانا، ٹھیک ہے۔ ہاں، زوج جو ہے وہ کیا ہے، وہ اسم ہے، زوجن اور زوجتن وہ اسم ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جوڑ ملا دیا گیا۔ یہاں اس کا ترجمہ کیا ہوگا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفوس، جانیں، زُوِّجَتْ ملا دی جائیں گی، اور جب جانیں ملا دی جائیں گی، اور اس آیت کا مفہوم جو ہے کیا کہتے ہیں، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے کئی مفہوم اہل علم نے بیان کیے ہیں، کئی معنی اور مفہوم بیان کیے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، کہ یعنی جانوں کو ملایا جانا، نفسوں کو ملایا جانا، جیسے اور بعض مترجمین میں جب اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو اس کا ترجمہ یہ بھی کہ اور جب جانیں، پھر بریکٹ میں ڈالا جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ تو اب اس کا معنی کیا ہے، تو حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ زیادہ جو قیاس کے، یعنی جو قیاس کہتے ہیں، یعنی مطلب کسی چیز کے بارے میں سوچنا وغیرہ، تو زیادہ جو قرین قیاس ہے، قیاس یہ معلوم ہوتا ہے کہ
ہر انسان کو اس کے ہم مذہب یعنی جس کا جیسا مذہب ہوگا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہر انسان کو اس کے ہم مذہب و ہم مشرب کے ساتھ ملا دیا جائے گا. مطلب مومنوں کو مومنوں کے ساتھ، کافروں کو کافروں کے ساتھ، نیکوکاروں کو نیکوں کے ساتھ، گنہگاروں کو گنہگاروں کے ساتھ، فاسقوں کو فاسقوں کے ساتھ، فاجروں کو فاجروں کے ساتھ، یہودیوں کو یہودیوں کے ساتھ، نصارہ کو نصاروں کے ساتھ، مشرکین کو مشرکین کے ساتھ، کفار کو کفار کے ساتھ. تو یعنی ہم اس طریقے سے جو ہے قیاس کرتے جائیں تو یہ یعنی مومنوں کو مومنوں کے ساتھ، کافروں کو کافروں کے ساتھ، یہ جو ہے معنی زیادہ اہل علم نے مراد دیا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا اور جب، مَعُودَةُ مطلب یہاں پہ جو ہے زندہ، مَعُودَةٌ زندہ درگور کی ہوئی لڑکی، یعنی وہ بچی جس کو زمین میں زندہ دفن کر دیا گیا. جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں جو ہے عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، جب بچیاں ان کے پیدا ہوتی تھی تو وہ اس کو شرم اور عار محسوس کرتے ہوئے جو ہے کیا کرتے تھے، زندہ درگور مٹی میں دفن کر دیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا یہاں پہ ذکر کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے. اور معودہ مطلب کیا ہے، زندہ درگور کی ہوئی لڑکی. ٹھیک ہے، یہ واحد مؤنث ہے، اسم مفعول باب ضرب یضرب سے. ٹھیک ہے، باب ضرب یضرب سے. اور اس کا جو فعل آتا ہے وہ وَآدَ یعید حمزہ سے، وَآدَ یعید وَعْدًا باب ضرب یضرب سے. باب کس سے، باب ضرب یضرب. یہاں جو ہے یہ یہاں پہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ مفعول ہے. معودۃ یہ مفعول ہے، یعنی زندہ درگور کی ہوئی لڑکی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے صحیح مسلم وغیرہ کی روایت کے اندر، صحیح مسلم کی روایت 4483 ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بیٹیوں کو زندہ دفنے کو حرام قرار دیا ہے. ان اللہ حرم علیکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر حرام قرار دیا کس چیز کو، ماؤں کی نافرمانی کو اور بچیوں کو زندہ دفنانے کو. ان دو چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. تو اور سئلت معنی جو ہے یہاں پہ سأل یسأل سے، یہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں باب فتح یفتح سے آتا ہے یہ. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو فعل ماضی مجہول ہے. فعل ماضی میں سئلت مطلب جب ان سے یعنی جب پوچھا جائے گا، سئلت جب پوچھی جائیں گی، کیونکہ یہاں پہ جو ہے زندہ درگور تک کی ہوئی واحد مؤنث ہے، تو اس کے لیے سئلت واحد مؤنث لائے. ٹھیک ہے، واحد مؤنث غائب، فعل ماضی مجہول. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب زندہ دفنائی ہوئی لڑکیوں سے یا زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. سئلت سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. اب یہاں پہ اور آگے والی آیت آپ پڑھیں تو انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ کہ کس گناہ کی وجہ سے، ذنب مطلب گناہ، ذنب مطلب ہوتا ہے گناہ، ذنب کہتے ہیں گناہ کو، اور اس کی جمع آتی ہے ذنوب. ٹھیک ہے، اس کی جمع آتی ہے ذنوب. ٹھیک ہے، جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سورۃ الزمر کے اندر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو ذنب مطلب گناہ، اس کی جمع آتی ہے ذنوب. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے قتلت، قتل یقتل، نصر ینصر، اسی سے یہ قتلت واحد مؤنث غائب، فعل ماضی مجہول. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بی حرف جر ہے، یہ ایوب پہ داخل. ایو یہ اسماء استفہام میں سے ہے. ٹھیک ہے، اور اسماء استفہام جو دوسرے ہیں اگر گرامر کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو سب مبنی ہیں،
مبنی ہے، یعنی ان کا اعراب نہیں چینج ہوتا، ایک ہی حالت رہتی ہے. لیکن ایو یہ جو ہے یہ معرب ہے، یہ نصب میں بھی یوز ہوتا ہے، رفع میں بھی یوز. کہیں آپ کو ایہ ملے گا جب مفعول رہے گا منصوب ہوگا، کہیں آپ کو ایو ملے گا جب مرفوع رہے گا، کہیں آپ کو ایہ ملے گا جب اس سے پہلے حرف جر ہو. ٹھیک ہے، تو ایو جو ہے یہ معرب اسماء استفہام میں سے صرف یہ ایک اسم جو ہے یہ معرب ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی. قُتِلَتْ وہ قتل کی گئی. یعنی یہاں پہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یہ بات بیان فرمائی کہ جب زندہ دفنائی ہوئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا کہ انہیں کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ زندہ لڑکیوں سے کیوں پوچھا ہے؟ ان کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، انہوں نے تھوڑا گناہ کیا تھا. یہاں دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں پہ جو ہے قاتل کی، ان کو قتل کرنے والے کی مذمت بیان کی. بچیوں کا کیا قتل ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ تو معصوم بچیاں تھیں. اصل مجرم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو قتل کیا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو ہے بیان کر کے ان قاتلوں کی، ان مجرموں کی جنہوں نے بچیوں کو قتل کیا جو ہے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زجر و توبیخ کی ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا اور جب صحف جو ہے یہ جمع ہے صحیفتن کی. ٹھیک ہے، مطلب صحیفے اعمال نامے کتابچے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کیا ہے؟ نُشِرَتْ، نشر ینشر، نشر ینشر مطلب ہوتا ہے کھول دینا. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے کسی اور آیت کے اندر بھی یہ جملہ آیا ہے لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے. تو نشر ینشر مطلب ہوتا ہے کہ کھول دینا، کھول دی گئی، کھول دینا. تو یہاں پہ نشرت واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول باب نصر ینصر سے وَإِذَا الصُّحُفُ اور جب صحیفے نشرت کھول دی جائیں. صحیفے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ صحیفے سے مراد یہاں پہ نام اعمال ہے. صحیفے سے مراد یہاں پہ نام اعمال ہے، جو انسان کے نام اعمال ہوں گے وہ مراد ہے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب نام اعمال کھول دیے جائیں گے. موت کے وقت جو انسان کا نام اعمال ہوتا ہے یہ نام اعمال لپیٹ دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی زندگی ختم ہو گئی، اب اس نام اعمال کو لپیٹ دیا جاتا ہے. پھر قیامت کے والے دن اللہ سبحانہ وتعالی ان صحیفوں کو، انسانوں کے اعمال نامے کو کیا کر دے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالی کھول دے گا. قیامت کے والے دن حساب کے لیے کھول دیے جائیں گے. یہی بات حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے بیان کی ہے. پھر اللہ سبحانہ یعنی قیامت والے دن حساب کے لیے کھول دیے جائیں گے جنہیں ہر شخص دیکھ لے گا بلکہ ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے، جیسا کہ سورۃ الحاقہ وغیرہ کے اندر تفصیل موجود ہے. ٹھیک ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. اسی طرح ہم آگے پڑھیں گے سورہ اذا السماء انشقت میں، سورہ انشقاق میں بھی یہ جو ہے موجود ہے. تو انشاءاللہ وہاں پہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. اللہ اکبر. پھر اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے جو ایک عظیم مخلوق ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جب منکرین قیامت یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والوں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے رد کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنا تمہارے پیدا کرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے تو اس کو بھی پیدا کیا. تو تم کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو اللہ یہ جو اتنی بڑی مخلوق ہے، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا ذکر کیا. وَإِذَا السَّمَاءُ اور جب آسمان کشطت مطلب ہوتا ہے ادھیڑ لینا جو ہے. اصل یہاں پہ جو کشطت ہے
یہ جو ہے باب نصر ینصر سے، کشط یکشط مطلب ہوتا ہے ادھیڑ لینا، اکھیڑ لینا. یہاں پہ جو ہے کوشطت واحد مؤنث غائب ہے، فعل ماضی مجہول ہے، تو اس کا معنی کیا ہو گیا؟ معنی یہ ہوگا کہ ادھیڑ لی گئی. اور محمد جوناگڑی رحمہ اللہ وغیرہ نے کہ مطلب یہ بھی کہا کہ کھال اتار لی جائے گی. ادھیڑنا آپ کا، جیسے جانور کی ہم کھال اتارتے ہیں، ادھیڑ لینا وغیرہ، تو اسی جو ہے مفہوم میں ترجمہ کیا ہے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی. اللہ اکبر. اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، اور آسمان کی کھال سے اتارنے سے کیا مراد ہے؟ تو حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں یعنی وہ اس طرح ادھیڑ دیے جائیں گے جس طریقے سے چھت ادھیڑ دی جاتی ہے. چھت کو انسان توڑ کے جیسے ادھیڑ دیتا ہے، اس طریقے سے یہ مضبوط آسمان جو اتنا اعلیٰ اور اتنا اونچا اور اتنا مضبوط ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی کیا کر دے گا؟ اس کو بھی ادھیڑ دے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب جہنم، ٹھیک ہے، جہنم سے مراد جہنم، اور سعرت مطلب بڑکائی جائے گی. سعرت بھڑکا دی گئی، سعرت مطلب بھڑکا دی گئی. کیا بھڑکا دی گئی؟ یہ بھی باب جو ہے اصل میں باب تفعیل سے ہے، ٹھیک ہے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی. جہنم کیا کر دی جائے گی؟ بھڑکا دی جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کو کیا بھڑکا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سعیرہ کا لفظ استعمال کیا ہے. سعیرہ کا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے استعمال کیا ہے. جیسے اللہ سبحانہ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، ٹھیک ہے. تو اسی کا جو ہے الفاظ ہے. سعیرت باب تفعیل سے، کس سے؟ باب تفعیل سے. سعر یسعر تسعیرا مطلب جو ہے بڑکایا جانا، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب جہنم بڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت ازلفت قریب کر دی جائے گی، نزدیک کر دی جائے گی. اللہ اکبر. ازلفت مطلب ہے قریب کیا جانا، اور یہ واحد مؤنث غائب ہے، فعل ماضی مجہول باب افعال سے. ازلف یزلف ازلافا مطلب ہوتا ہے قریب کیا جانا. تو اللہ سبحانہ وتعالی وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وَإِذَا جو بیان کیا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب شرط بیان کر رہا ہے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ عَلِمَتْ تو جان لے گا، ٹھیک ہے. علم مطلب ہوتا ہے جاننا. تو اللہ سبحانہ عَلِمَتْ نَفْسٌ تو اس دن ہر شخص جان لے گا. نفسن مطلب ہر شخص نکرہ ہے. ما احضرت جو کچھ لے کر آیا ہوگا. احضرت ما موصولہ ہے، جو کچھ احضرت اس نے حاضر کیا ہوگا، جو کچھ قیامت کے دن وہ لے کر آیا ہوگا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب شرط ذکر کیا ہے کہ تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا. حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں یہ جواب ہے، یعنی جب مذکورہ یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی چیزیں ذکر کی کہ سورج لپیٹ لیا جائے گا، ستارے جو ہے جڑ جائیں گے، یہ جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی یہ جواب ہے. یعنی جب مذکورہ امور یعنی کون سے امور؟ یعنی یہ کہ جو ہے کیا کہتے ہیں سورج کا لپیٹ لیا جانا، ستاروں کا بے نور ہو جانا، پہاڑوں کا چلا دیا جانا، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جانا، وحشی جانوروں کو اکٹھا کیا جانا، سمندر کو بھڑکایا جانا، اور جب جانوں کو ملایا جانا، اور زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں سے سوال کیا جانا کہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی، اور جب نام اعمال کو کھول دیا جانا، آسمان کی کھال اتار لیا جانا، جہنم کو بھڑکایا جانا، جنت کو قریب کر دیا جانا. یہ جب ساری چیزیں امور یہ جب امور ظہور پذیر ہوں گے، جن میں سے پہلے 6 امور کون سے ہیں؟ پہلے جو 6 باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ان کا تعلق دنیا سے ہے، اور دوسرے جو
6 امور ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ آخرت سے ہے. آپ غور کریں، ٹھیک ہے. پہلی آیت ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. یہاں تک جو جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کا جو ذکر ہے، یہ ذکر کیا ہے؟ ان امور کا تعلق دنیا سے ہے، اور دوسرے جو 6 امور ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ آخرت سے ہے. اس وقت ہر ایک کے سامنے اس کی حقیقت کھل دی جائے گی، اس کی حقیقت کھول دی جائے گی. جیسا کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. جو یہ 6 امور ہیں، یہ 6 امور کا تعلق کس سے ہے؟ آخرت سے ہے. ان 6 امور کا تعلق آخرت سے ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ جو آخر میں بیان فرمایا کہ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، کہ جان لے گا ہر نفس جو وہ لے کر آیا ہوگا، وہ اس کے بارے میں جان لے گا. کیونکہ اس دن جو ہے ساری چیزیں اس کے سامنے ہوں گی. صحیفے نام اعمال کھول دیے جائیں گے حساب و کتاب کے لیے. جہنم بھی جو ہے بڑکا دی جائے گی، جنت بھی قریب کر دی جائے گی. تو سارے مسائل جو ہے وہ واضح ہو جائیں گے. اب تفسیر ابن کثیر ابھی آج کے درس میں انشاءاللہ ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے تھوڑی تفصیلات ہیں. ہم شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ کی جو تفسیر میں مختصر باتیں اس کو پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے تفسیر ابن کثیر کو اگلے درس میں انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یعنی جب یہ ہولناک امور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے، جب یہ ہولناک امور ظاہر ہوں گے تو مخلوق کیا ہو جائے گی؟ جدا جدا ہو جائے گی. ہر ایک کو علم ہو جائے گا کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور آخرت میں اس نے کیا بھلائی اور برائی پیش کی ہے. یہ اس وقت ہوگا جب قیامت کے روز سورج بے نور ہو جائے گا، اس کو اکٹھا کر کے لپیٹ دیا جائے گا، اور چاند کو گرہن لگ جائے گا، اور دونوں کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، سورج اور چاند کو، جیسا کہ پہلے کی تفسیر میں ہم پڑھ چکے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی جو ہے یہ بدل جائیں گے، متغیر ہو جائیں گے، اور اپنے افلاک سے یعنی جہاں پہ وہ ہیں وہاں سے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے یعنی ریت کے بربرے ٹیلے بن جائیں گے. پھر دھنکی ہوئی رنگ دار اون کی مانند بن جائیں گے. پھر بدل کر اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے، اور ان کو اپنی جگہوں سے ہٹا دیا جائے گا. اللہ اکبر! اتنا عظیم پہاڑ، بعض پہاڑ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، بعض پہاڑ کتنے کلومیٹروں میں ہیں. اللہ اکبر! اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم معجزہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو بھی کیا کر دے گا؟ ختم ہی نہیں، بلکہ جو یہاں پہ شیخ نے بیان کیا کہ ریت کے بربرے ٹیلے بنیں گے، اور اس کے بعد پھر دھنکی ہوئی رنگ دار اون کے مانند بن جائیں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بدل کر اڑتا ہوا غبار کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اڑا دے گا، اور انہیں اپنی جگہوں سے ہٹا دے گا. اللہ اکبر! اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، یعنی جب لوگ اپنے بہترین اموال کو، بہترین مال کو بیکار چھوڑ دیں گے، جن کا وہ ہر وقت اہتمام کرتے تھے اور دھیان رکھا کرتے تھے، بس ان پر ایسا وقت آئے گا جو ان کو ان قیمتی مال سے بھی کیا کر دے گا؟ غافل کر دے گا. اور پھر آپ کہتے ہیں اشارن، ایسی اونٹنی کو کہا جاتا ہے جن کے پیچھے ان کے بچے ہوتے ہیں. یہ عربوں کا بہترین مال تصور کیا جاتا ہے جو اس وقت ان کے پاس ہوتا تھا. اس معنی کے مطابق ہر نفیس مال، یعنی جب اونٹنی کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تو آپ رحمہ اللہ بیان فرماتے کہ اس کے اندر ہر قیمتی مال جو ہے ذکر، کہ ہر قیمتی مال جو ہے، ہاں ظاہر سی بات ہے، چاہے سونا ہو، چاہے جواہرات ہو، چاہے بنگلے ہو، چاہے بینک بیلنس، کچھ بھی ہو، قیامت کو بھی سب انسان کیا کر دے گا؟ ان سب کو چھوڑ دے گا. اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے روز جمع کیے جائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک کو دوسرے سے قصاص لے کر، جانوروں سے بھی قصاص ہوگا، بدلہ ہوگا،
ٹھیک ہے، اور بندے اس کے عام کمال عدل کا مشاہدہ کریں، حتیٰ کہ وہ بے سینگ بکری جس کا سینگ نہیں تھا، سینگ بکری کو بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری سے، جو سینگ والی بکری نے ایک بے سینگ بکری کو سینگ مارا تھا دنیا کے اندر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دے گا. پھر اس سے کہا جائے گا مٹی ہو جا، اور وہ مٹی ہو جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی ان کو گرم کیا جائے گا، اور اتنے بڑے ہونے کے باوجود وہ آگ بن کر بھڑک اٹھیں گے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک عظیم قدرت ہوگی. اور جب روحیں ملا دی جائیں گی، یعنی ہر صاحب عمل کو، یعنی عمل کرنے والے کو اسی جیسے ساتھی کے ساتھ بنا دیا جائے گا. نیکوکاروں کو نیکوں کے ساتھ، بدکاروں کو بدکاروں کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا. اہل ایمان کو حوروں کے ساتھ جوڑے جوڑے بنا دیا جائے گا، اور کفار کو شیاطین کے ساتھ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی مانند اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ فرماتے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی مانند ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر کے اندر فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور کفار کا کفار کو گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. سیقا لے جایا جائے گا، کھینچا جائے گا. کہاں؟ گروہ در گروہ بنا کے، گروہ در گروہ جہنم کی طرف. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر آیت نمبر 73 کے اندر فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے رہے گروہ بنا کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلیٰ، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے پاک نام اور پاک صفات کے ذریعے سے یہ سوال کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرما جو تیری جنت کی طرف گروہ بنا کر جنت کی طرف جن کو گروہ بنا کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا. اللہم آمین. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر فرمایا کہ احشر الذین ظلموا وازواجہم، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا اور ان کے ہم جنسوں کو اکٹھا کرو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. ٹھیک ہے، گناہ سارے ظلم ہیں، لیکن ان گناہوں میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ احشر الذین ظلموا وازواجہم، ان کے ہم جنسوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا، ان کے ہم جنسوں کو، یعنی جو ان جیسے لوگ ہیں ان کو کیا کرو؟ اکٹھا کرو، جمع کرو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، تو آپ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے جاہل لوگ بیٹیوں کو فقیری کی ڈر سے کسی سبب کے بغیر زندہ دفن دیا کرتے تھے کہ ان کو کون کھلائے گا، کون ان کی شادی بیاہ دیکھے گا، کون سب کرے گا. اس طریقے سے ان کو کیا کر دیا، جو ہے زندہ دفنا دیا کرتے تھے. تو آپ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ پس اس زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی، اور یہ بات معلوم ہے کہ ان بیٹیوں کا کوئی گناہ نہیں تھا، مگر اس میں بیٹیوں کے قاتلین کی، یعنی ان آیات میں اس میں بیٹی کی قاتلین کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زجر و توبیخ بیان کی ہے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب وہ اعمال نامے جو عمل کرنے والوں کے اچھے برے اعمال پر مشتمل ہوں گے ان کو الگ الگ کر کے عمل کرنے والوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، بانٹ دیا جائے گا. پر کسی نے اپنے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں لے رکھا ہوگا اور کسی نے اپنا نام اعمال بائیں ہاتھ میں لے رکھا ہوگا اپنی پیٹھ کے پیچھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اپنا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، یعنی آسمان کو ختم کر دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر فرمایا یوم تشقق السماء بالغمام، سورہ فرقان آیت نمبر 25، اور سورہ نمبر بھی 25 ہے سورہ فرقان. جس روز آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا. اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 104 کے اندر فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس روز ہم آسمانوں کو یوں لپیٹ دیں گے، ایسے لپیٹ دیں گے جس طریقے سے اوراق کا دفتر لپیٹ دیا جاتا ہے. یعنی ایک جیسے رجسٹر نوٹ بک ہمارے پاس ہوتی ہے، ہم اس کو کس طریقے سے آسانی کے ساتھ ایسے ہے، ہم کیسے اس کو آسانی کے ساتھ لپیٹ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
آسمانوں کو یوں لپیٹ دے گا جس طریقے سے اوراق دفتر لپیٹ دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 67 کے اندر فرمایا کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ کہ قیامت کے روز تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن جو جتنی زمین ہے اس زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت پتہ چلی اس کے اللہ سبحانہ مٹھی ظاہر سی بات ہے مٹھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے تو صفت ید اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہوئی. ٹھیک ہے. اور دوسری جو صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے وہ کیا ہے دائنا ہاتھ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے جو ہاتھ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ دائیں وہ رائٹ ہے لیفٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز دھیان رکھنی ہے. اسماء و صفات کے تحت جب ہم بحث پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں یہ بتائیں گے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ جب جہنم میں آگ جلائی جائے گی اور جہنم بڑک کر اتنا شعلہ زن ہو جائے گی وہ اتنی بڑک اٹھے گی کہ اس سے پہلے کبھی اتنا نہ تھی. پھر اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے مجرمین کو کافرین کو مشرکین کو جہنم کے حوالے کرے گا. اور جب جنت اہل تقوی کے قریب کر دی جائے گی ایمان والوں کے علمت نفس ما احضرت تو ہر نفس جان لے گا. نفس کا لفظ عام ہے. کیوں عام؟ کیونکہ یہ اصل میں جو ہے شرط کے طور پر لایا گیا ہے. تو شرط جو ہوتا ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں نکرہ لایا جاتا ہے تاکہ کیونکہ اسے شرط کی سیاق میں نکرہ لایا گیا یعنی تمام نفوس سب جان لیں گے. ما احضرت یعنی وہ اعمال جو اس کے پاس موجود ہوں گے اور جو اس نے آگے بھیجے. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر فرمایا آیت نمبر 49 کے اندر وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اور انہوں نے جو عمل کیے ان کو وہ کیا کریں ان کو وہ موجود پائیں گے. یہ اوصاف جن سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو موصوف کیا ہے یہ صفات جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی جو تعلق سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں یہ ایسے اوصاف اور ایسی صفات ہیں جن سے دل دہل جاتے ہیں. عبدالرحمن ناصر سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جن سے دل دہل جاتے ہیں کرب میں شدت آ جاتی ہے بے چینی جسم کانپنے لگ جاتا ہے خوف چھا جاتا ہے. یہ اوصاف عقل مند لوگوں کو اس دن کے لیے تیاری کرنے پر آمادہ کرتے ہیں اور ہر اس کام سے روکتے ہیں جو ملامت کو واجب کرنے والا ہے جس کے ذریعے سے انسان پر ملامت ہوتی ہے. اسی لیے سلف میں سے کسی سلف کا قول ہے کہ جو کوئی قیامت کے دن کو اسی طرح دیکھنا چاہے گویا وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو وہ سورہ تکویر میں تدبر کرے. یہاں آپ نے جو بیان کیا ہے کہ سلف میں سے کسی سلف کا قول ہے جبکہ ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. ہم آپ کو پہلے بیان کر چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے ان عظیم آیات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تدبر حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کو سننے پڑھنے کے بعد ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں قیامت کے دن کی شدتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ. اے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے فضل اور کرم سے اپنی رحمت میں رکھ. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ توحید و سنت پہ زندہ رکھ اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو توحید و سنت پر خاتمہ فرما. اے اللہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن وہ دن بنا جو تیری ملاقات کا دن ہو. اے رب جلیل ہماری زندگی کا سب سے بہترین لمحہ وہ لمحہ بنا جو تیری ملاقات کا لمحہ ہو. اے اللہ رب العالمین جب ہماری روح نکلے ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ کا ترانہ جاری رکھ. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.